کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر آؤ گے، کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر آؤ گے، اپنی موہنی صورت کب ہمیں دکھلاؤ گے، سوگ ماں تیرے بیٹا پہنی کپنی کالی ہے، ارے بھورے بالوں والے تو آجا جھولا تیرا خالی ہے، کہتی تھی بانو زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا، زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا، کس نے تیرا تن زمین پہ ڈالا بیٹا، تھا میں نے بڑے دکھوں سے پالا بیٹا، چاہ کی پیسی ڈوبتا ہے جاگے سی گئی ہیں، کن کن دکھ سے فاطمہ نے پالو لال حسین، زہرا کہتی تھی نعرہ صلوات آج مقتل میں آجا بہتر ہو سامان ہے حرام، آج مقتل میں آجا بہتر ہو سامان ہے حرام، دل ہے مجروح کھلے سر ہے پریشان ہے حرام، قتل شبیر سے بیتاب ہے گریاں ہے حرام، وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرام، ذکر مظلوم یہ شاہ مدنی کرتے ہیں، کبھی آئے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں، کبھی آئے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں،
خیمے سب جل چکے اب لوٹ رہے ہیں آدھا، فرق پر ہے کسی بی بی کے، نمک نانا ردا شام ہونے کو ہے، سنسان ہے جنگل سارا، پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا، پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا، پیار کرتی ہے اسے گہے اسے سمجھاتی ہے، کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے، کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے، رو کے چلاتی ہے یہ خواہر سلطان انام، اٹھو سجاد کی اب دن ہوا جاتا ہے تمام، چھٹ پھٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے کو ہے شام، اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام، اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام، دل پر درد پر ایک غم کی گھٹا چھائی ہے، رات ہونے کو ہے اور عالم تنہائی ہے، رات ہونے کو ہے اور عالم تنہائی ہے، آج مقتل میں ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہیں زبانیں کٹ جائیں، پیغام زبانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے پروانے، شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، ارے جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ جناب حر صاحب کے حوالے سے کہ پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، ارے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں۔ مولا عباس کے حوالے سے ایک بار سے بلند صلوات بھیجیے
یا عباس کے تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، ارے میں بہتا ہوں عباس مجھے جب حکم روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ ذکر نبی سے کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا، ذکر نبی سے کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا، تم سے بڑا زمانے میں جاہل نہیں ہوا، تم سے بڑا زمانے میں جاہل نہیں ہوا، اس کو بتا رہے ہو محمد کا جانشی، اس کو بتا رہے ہو محمد کا جانشی جو میت رسول میں شامل نہیں۔ ایک نعرے صلوات۔ متی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، متی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین، دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ یہ حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید سا حسین۔ کسی بھی بس میں جانا علی علی کہنا، وجود اپنا بتانا علی علی کہنا، فرشتے آ کے لحد میں کریں گے تجھ سے سوال، کوئی جواب نہ دینا علی علی کہنا۔ نعرے سلوات۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ پانی اور مولا عباس کا طواف کرتا ہے، اس کے حوالے سے کہ سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر، سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر، سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے، کہ سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر، سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے، تو کر کے چلو میں سارے دریا کا وجود کلمہ تشنا لبی پڑھوا لیا عباس نے، کلمہ تشنا لبی پڑھوا لیا عباس نے۔ ایک نعرے صلوات۔ کہ لوگوں نے تاریخ کو جھٹلانے کی، جو راوی تھے انہوں نے اپنی طرح سے تاریخ کو موڑنے کی کوشش کی، لیکن کچھ اصلیتیں ہیں جو کبھی بھی چھپ نہیں سکیں، اس کے حوالے سے کہ تاریخ کائنات میں کیا کیا لکھا گیا، کہ تاریخ کائنات میں کیا کیا لکھا گیا، سچوں کو جھوٹا، جھوٹوں کو سچا لکھا گیا، کہ سچوں کو جھوٹا، جھوٹوں کو سچا لکھا گیا، اور بھاگے تھے جو جنگ کے میدان چھوڑ کر، بھاگے تھے جو جنگ کا میدان چھوڑ کر، ان کی بہادری میں قصیدہ لکھا گیا، کہ ان کی بہادری میں قصیدہ لکھا گیا، کہ تاریخ کائنات میں کیا کیا لکھا گیا، اور دوزخ کی آگ ان کو یقیناً جلائے گی، دوزخ کی آگ ان کو یقیناً جلائے گی، جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا، جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا، اور موجود تھے شب برو
शब्बीर मगर के मौजूद थे शब्बरो शब्बीर मगर अब्बास को अली की तमन्ना लिखा गया अब्बास को फातिहा सलावत इरशाद फरमाएं मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सलावत इरशाद अल्लाहुम्मा लन क़तलतल हुसैन व अबैहि व इदादिहि व औलादिहि व अंसारिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा ला नब्बल ज़ालिमीन ज़लमा का मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर तामीनहु ला ज़ालिका अल्लाहुम्मा ला निसाबत लती जाहदतिल हुसैन व शायत व बायत व ताबत ला क़त्लिहि अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ फ़लकल हम्दु अला कुल्लि हाल या मौलाती या फ़ातिमता या बिन्त मुहम्मदिन या क़ुर्रत ऐनि रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़ाना व तवस्सलना बिका इलल्लाहि व क़द्दमनाका बैना यदै हाजातिना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह या मौलाती या फ़ातिमत ज़हरा ग़िस्नी सलावत इरशाद फरमाएं मोहम्मद हज़रत गिरामी क़द्र अरबाब अज़ा मवालियान हैदर करार परवरदिगार सबको सेहत व सलामती अता फ़रमाए और इस ज़िक्र खैर के सदक़े में हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। ख़ास तौर से बानी मजलिस और एहतमाम करने वाले परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व सलामती अता फ़रमाए। हमारे बब्बू भाई को और जितने भी जिस एतबार से भी मुआविन व मददगार होते हैं परवरदिगार इस ज़िक्र खैर के सदक़े में सबको तीन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए, ज़िक्र की कबूलियत के लिए, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े के लिए, मरहुमीन की मग़फ़रत के लिए, उलमाए हक़्क़ा शुराए हक़्क़ा की हिफाजत के लिए, ज़ालिमीन की निस्त नाबूदी के लिए और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर की ताजील के लिए बाबा से बुलंद नारे सलावत इरशाद। ज़ाहिर सी बात है कहने वाली कोई बात ही नहीं है, वक्त भी काफ़ी हो चुका है और फिर जुलूस भी बरामद करना है और फिर तमाम लवाज़िमात आपके पेश नज़र हैं, आपको पुरसा भी पेश करना है और सब मिलकर इंशाअल्लाह जैसा कि तारीख़ और तहज़ीब है संडीले की सब मिलकर पुरसा पेश करते हैं। हम मेहमानों पर निर्भर नहीं रहा करते, हम खुद मेज़बान हुआ करते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले इसलिए कि जो अपनी तहज़ीबों से वाकिफ़ होते हैं हमेशा वो सुर्ख़ रूह हुआ करते हैं, वो इज़्ज़तें पाते हैं। फरामोश वो हो जाते हैं, मबहूत वो हो जाते हैं जो अपनी तहज़ीबों को भूल जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने तहज़ीबें बाहर वालों से नहीं ली हैं बल्कि हमने अपनी तहज़ीबें बाहर वालों को अता की। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब माशाअल्लाह सुनने सुनाने वाले तशरीफ़ फरमा हैं। मजमा चाहे कितना ही कसीर क्यों ना हो, मजमा चाहे कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, मजमा चाहे कितना ही क्यों ना हो, उस कसीर मजमे में भी सुनने वाले इतने ही होते हैं जितने यहाँ बैठे हुए हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। चुनिंदा अशख़ास तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह, बहुत बेदारी के साथ और पूरा हक़ अदा करने वाले तशरीफ़ फरमा है। ज़ाहिर सी बात है हम भी आप ही की सिन्फ़ से हैं, आप ही से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जितना गर्मी का एहसास आपको है उतना ही एहसास हमें है। ज़ाहिर सी बात है गर्मी ज़्यादा है तो आप बेफ़िक्र रहें, बयान भी उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये आया करीमा जो आपको गोशगुजार फरमाई मजलिस की मुनासबत से कि मुसलमान, मुस्लिम, इस्लाम किसे कहा जाता है, सारा झगड़ा दौरे हाजिर में इसी नाम पर है। और मैं सोच रहा था डॉक्टर साहब साहिबान इल्म तब तशरीफ़ फरमा है
کہ پروردگار عالم نے بھی لفظ مسلمان میں بڑی برکتیں رکھی ہیں. نہ جانے کتنوں کی روزی روٹی لفظ اسلام سے چل رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، بہت سو کی سیاستیں چل رہی ہیں، بہت سو کی کرسیاں ٹکی ہوئی ہیں، بہت سو کے وجود ٹکے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت جلد انشاءاللہ 35 سے 40 منٹ میں بات تمام ہو جائے گی. اور جو اصل مقصد ہے، اصل ہدف ہے ہماری تہذیب، ہماری شائستگی، جلوس، ماتم. ظاہر سی بات ہے باتیں کرنے کے لیے تو 12 مہینے ہیں، تاکہ 12 مہینے کی باتیں مستحکم رہ جائیں تو کچھ لمحات جو ہیں آقا حسین کو دیا کیجیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ یہ جلوس ہماری تہذیب ہے، یہ جلوس ہماری پہچان ہے، یہ جلوس ہمارا تشخص ہے، یہ جلوس ہمارا امتیاز ہے، یہ جلوس ہماری پہچان ہے، یہ جلوس ہمیں سلامی دلواتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ جلوس جو ہے وہ ہماری پہچان ہے، تشخص ہے، امتیاز ہے. پوری دنیا میں اگر ہم پہچانے جاتے ہیں تو انہی جلوسوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اگر ہماری جیت کا اعلان ہو رہا ہے تو یہی جلوس کر رہے ہیں. اگر ہماری فتح و ظفر کا اگر کوئی اقرار کر رہا ہے تو انہی جلوس کی وجہ سے کر رہا ہے. مصرع بڑے پرانے ہیں، شاید آپ کے گوش گزار ہوں، محفوظ ہوں. ماشاءاللہ سنڈیلا زاداری کے اعتبار سے بھی یہ شاید ہو سکتا ہے مصرع محفوظ ہوں. پروردگار ہمارے عباس اظہار صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے کہ یہ تہذیب سنڈیلا کو بڑے حسن اور بہت ہی اخلاق کے ذریعے جو ہیں وہ اپنے چینل کے ذریعے پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں. صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے. جلوس کیا ہے، یہ جلوس کیا ہے، یہ تشخص کیا ہے، یہ امتیاز کیا ہے، یہ ہماری پہچان کیا ہے. تمہیدی طور پر میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں کہ خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں. یہ مصرع تو ایسے تھے کہ مجھے شاید تھوڑا تاخیر سے پڑھنے چاہیے تھے تاکہ مزید جو لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ہے جو پہلے آ کر بیٹھ گیا حق اس کا پہلے بنتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ جو گھر سے جڑ کر چلتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو راستوں سے جڑتے ہیں وہ اور ہوا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، جہاں تک آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ اتنے حسین طریقے سے بیٹھے ہیں کہ گردن آپ ایک جگہ پر رکنے ہی نہیں دیں گے، ہے نا. کبھی ادھر ہونا پڑے گا، کبھی بہت ایک حسین طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے ببو بھائی اس کا اہتمام کرتے ہیں. ذرا سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد. اب میں مصرع گوش گزار کرتا ہوں اور بات بہت جلد شروع ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں، آصف جلال صاحب کے مصرع ہیں، آپ برابر انہیں سنتے رہتے ہیں، برابر پڑھتے بھی رہتے ہیں. بہت سے نوحے ہیں ان کے ماشاءاللہ جو آج پوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں، بہت سے کلام ہیں ان کے جو آج پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں، خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں ہمارے ساتھ حسب اور نسب نکلتے ہیں. اہل سنڈیلا ہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، علم و ادب کا گہوارہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ جملے اس لیے نہیں کہے جا رہے ہیں کہ وقتی طور پر آپ کو خوش کر دیا جائے، ہے نا. جو آپ کی تہذیب ہے ماشاءاللہ اور جو آپ کا حسن اخلاق ہے وہ واقعاً وہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن مصرع آپ سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں ہمارے ساتھ حسب اور نسب نکلتے ہیں. حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ. خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں ہمارے ساتھ حسب اور نسب نکلتے ہیں. حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں. حسین جیت گئے. حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک بالتحقیق اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسے اسلام کہا جاتا ہے. اسلام اللہ کے نزدیک سب سے معتبر، ہمگیر، لازوال نعمت کا نام ہے دین اسلام. یہ ایک جامع مکمل مکتب کا نام ہے جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے،
रहनुमाई कर रहा है, वो भटक गए कि जो सिरात मुस्तकीम पर ना आ सके, या यूँ कहा जाए वो दाएं बाएं हो गए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। निजात दारैन और फलाह कौनैन का इन्हिसार इसी के उसूलों पर है। अरबाब विला साहिबान इल्म अदब तशरीफ़ फरमाए हैं, जो इसकी मदद करता है इस्लाम उसके लिए गवाह है। जो इसकी मदद करता है इस्लाम उसके लिए गवाह है। जो इससे कस्ब फैज़ करता है उसके लिए नूर है। जो सोच विचार करता है उसके लिए फ़हम दानिश है। जो गौर व खौस करता है उसके लिए रोशन निशानी है। जो यकीन करता है उसके लिए भरोसा है। जो तस्दीक करता है उसके लिए निजात है। जो इरादा करता है उसके लिए सिपर है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो इताअत करता है उसके लिए सुकून और इत्मीनान है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और जो सब्र करता है उसके लिए सिपर है। इस्लाम यानी यकीन, इस्लाम यानी अमल, इस्लाम यानी तौहीद, इस्लाम यानी यकीन, इस्लाम यानी सरमाए हयात, इस्लाम यानी सिपर, इस्लाम यानी निजात, इस्लाम यानी सुकून, इस्लाम यानी राहत, इस्लाम यानी बुलंदी, इस्लाम यानी यकीन, इस्लाम यानी सुकून, इस्लाम यानी यकीन, इस्लाम यानी इज्जत। या यूं कहा जाए इस्लाम अगर वजूद में आए तो कुरान बनता है, और अगर जिस्मों में तकसीम हो जाए तो अहले बैत कहलाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यही है इस्लाम को अगर आप अखलाक में देखना चाहते हैं तो मोहम्मद को देखें। हाँ है ना। इस्लाम को अगर अखलाक में देखना चाहते हैं तो मोहम्मद नजर आता है। इस्लाम अगर इस्मत में देखना चाहते हैं तो फातिमा नजर आता है। इस्लाम अगर खुल्क में देखना चाहते हैं तो मोहम्मद है। इस्लाम अगर इस्मत में देखना चाहते हैं तो फातिमा कहलाता है। इस्लाम अगर एहसान में देखना चाहते हैं तो हसन कहलाता है। इस्लाम अगर कुर्बानी में देखना चाहते हैं तो हुसैन कहलाता है। इस्लाम अगर सजदों में देखना चाहते हैं तो ज़ैनुल आबिदीन कहलाता है। इस्लाम को अगर इल्म में देखना चाहते हैं तो मोहम्मद बाकिर कहलाता है। इस्लाम को अगर सच्चाई में देखना चाहते हैं तो जाफिर सादिक कहलाता है। इस्लाम अगर देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी वुसअत है तो मूसी काजिम कहलाता है। और अगर इस्लाम की रिजा देखना चाहते हैं तो इमाम अली रिजा को देखें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक अजीब हैयत है। देखिए इस्लाम वो नहीं है जो आजकल पेश किया जा रहा है, इसलिए कि इस्लाम ना नीचे कुर्ते से पहचाना जाता है ना ऊंचे पजामे से पहचाना जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस्लाम ना सुरमे से पहचाना जाता है, इस्लाम न शीन काफ से पहचाना जाता है, इस्लाम अमल से पहचाना जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी जो अच्छा इस्लाम यानी अमन व अमान, इस्लाम यानी सुकून और इत्मीनान। साहिबान इल्म अदब तशरीफ़ फरमाएं, शायद पहली मर्तबा ये जसारत हो रही है और आपसे तवज्जो का ख्वास्तगार तालिब इंतहाई मोहब्बतों के साथ। अब आप देखें मेरे मौला ने हल्लाल मुश्किलात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम सरमाया हयात है और जितनी भी इज्जतें हैं वो इस्लाम से वाबस्ता हैं। और अगर किसी को मुसलमान कहा गया है तो वो खलील खुदा को सबसे पहले मुसलमान कहा गया है ना। अच्छा, ये इफ्तिखार है, ये फ़ख्र है तमीदी तौर पर। शायद आपकी मोहब्बतें हमेशा हौसला अता करती हैं, कोई बात आपके गोशगुजार करने का शर्म मैसर हो जाए। अच्छा, पूरी दुनिया में नबियों का इफ्तिखार अगर कोई शय कहलाती है तो उसे इस्लाम कहा जाता है। लेकिन आप देखें दौरे हाजिर में क्या कैफियत है, क्या हालत है कि अगर कोई निशानी उभर कर सामने आ जाए तो हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। देखें, बड़ा लम्हा फिक्रिया है ये। हालांकि अंबिया मुरसलीन का इफ्तिखार है इस्लाम, नबियों का इफ्तिखार है इस्लाम। आखिर इसकी वजह क्या है? तो मेरे मौला का कौल है, मेरे मौला ने इरशाद फरमाया,
اگر علم بغیر عمل کے ہے تو وبال جان ہے. اگر علم کے ساتھ عمل نہیں تو اگر سکون ہے تو عذاب بن جائے گا. اطمینان ہے بغیر عمل کے ہے تو اس طرح بن جائے گا. تصدیق ہے، یقین ہے، لیکن عمل نہیں ہے تو تصور بن جائے گا. یعنی علم کے ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر علم کے ساتھ عمل ہے تو علم فائدہ پہنچاتا ہے. بس یہی مسئلہ ہے اسلام کا. اسلام اگر اہل بیت کے ساتھ ہے تو عزت ہے. اسلام اگر اہل بیت کے ساتھ ہے تو عزت ہے، اور اگر بغیر اہل بیت کے ہیں تو ذلت ہے، رسوائی ہے. اسلام اگر بغیر اہل بیت کے ہیں تو رشدی بنتا ہے، اور اگر اہل بیت کے ساتھ ہے تو خمینی بنتا ہے، سیستانی بنتا ہے، حزب اللہ بنتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ کیفیتیں ہیں. اچھا ماشاءاللہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں اور برابر حوصلہ عطا کرتے رہتے ہیں. بہت جلد ماشاءاللہ آپ شانہ بہ شانہ رہتے ہیں اعضا کے، اور بہت جلد آپ کی انجمن آ رہی ہے. بات واقعاً آپ کی محبتوں کے صدقے میں بہت جلد تمام ہو جائے گی، لیکن آپ سنتے رہتے ہیں، آپ برابر سنتے رہتے ہیں. دیکھیے ہم ہیں پکے مسلمان. ہاں ہم ہیں پکے مسلمان. چاہے 2 رکعت کر کے پڑھیں یا 3 رکعت کر کے پڑھیں یا 4 رکعت کر کے پڑھیں، پڑھیں گے اتنی ہی جتنی. صلوات پڑھیں محمد والے. پوچھنے والے نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. علماء نے بیان کیا ارباب ولا واقعاً آپ کی محبتیں شاید موضوع کے اعتبار سے تھوڑا بہت حق ادا ہو جائے، حالانکہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلم کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے بیان کیا، افاضل حضرات نے بیان کیا، جو دین کے سپرد اپنے آپ کو کر دے. کہا جائے یہاں تو اساتذہ اور ایڈوکیٹس اور ڈاکٹرز حضرات بھی بیٹھے ہیں، کہا جائے زبان حال کے اعتبار سے جو اپنے آپ کو سمرپت کر دے، ہے نا، جو اپنے آپ کو دین کے لیے سپرد کر دے، اس کو مسلم کہا جاتا ہے. اسے مسلم کہا جاتا ہے. شاید کوئی بات آپ کے گوش گزار کرنے کا شرم میسر ہو جائے. اب سمجھ میں آیا کہ خواجہ معین الدین چشتی نے آقا حسین کو دین کیوں کہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ خواجہ معین الدین چشتی نے آقا حسین کو دین کیوں کہا ہے. اب کسی بھی انسان کی پہچان ایسے ویسے نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ اپنے آپ کو حسین کے لیے سپرد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. جو اپنے آپ کو حسین کے لیے سپرد کر دے اسی کو مسلم کہا جاتا ہے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب پوچھنے والے نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. ہم برابر سنتے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیے ہماری نگاہوں میں اور ہمارے دل و دماغ میں جو مسلمان کی تعریف ہے وہ ہے ہی، اس میں کہنے والی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس تو وہ اسلام ہے ہی نہیں جو حقیقی اسلام ہے. یہ تو ہمارا خود ساختہ اسلام ہے. جہاں اچھا لگا وہاں اضافہ کر دیا، جہاں وقتی طور سے اچھا محسوس نہیں ہوا ہاں دیکھیں گے، ہوتا ہے، سب ہوتا ہے. ہوتے کا نام اسلام نہیں ہے، حقیقتوں کا نام اسلام ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پوچھنے والے نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا جس کی زبان سے، جس کے اعضاء و جوارح سے دوسرا انسان محفوظ رہے، جس کی زبان سے، جس کے اعضاء و جوارح سے دوسرا انسان محفوظ رہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے. عجیب مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، بھائی کا گلا بھی کاٹ رہا ہے.
عجیب انسان ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، مومن کا حق بھی کھا رہا ہے، عجیب مسلمان ہے، نام بھی مسلمان ہے، کبھی سجدے میں نظر ہی نہیں آتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ذرا ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے ماشاءاللہ آپ کی محبتیں اتنی شامل حال رہا کرتی ہیں کہ 20-25 منٹ کا تو پتہ ہی نہیں چلا ہے، اور کھانا اسے بہت اچھا لگتا ہے جو محنت کر کے کھاتا ہے نا؟ ہاں، ذائقہ تو اسے آتا ہے کہ جو محنت کر کے کھاتا ہے۔ خون پسینہ جب جسم کا نکل جاتا ہے نا تب طہارت جسم میسر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب بہت سے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ راستے میں جڑ جائیں گے جلوس میں، بہت سے ایسے ہیں جو ابھی ماشاءاللہ لائیو چل رہا ہے دیکھ رہے ہوں گے، ہاں چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ وہ ہیں جو ابھی دیگوں کے اور ماشاءاللہ پتیلوں کے پاس کھڑے ہوں گے، کچھ وہ ہیں جو ماشاءاللہ سب جلوس آ جائے گا گشت کرنے کے بعد سب سے پہلے دسترخوان پہ دکھائی دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی کیفیتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے، شاید یہ جملہ کبھی میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہو تو یہ اپنے لیے تکرار ہو رہی ہے نہ کہ آپ کے لیے۔ دیکھیے سخاوتیں اور رزق میں برکتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں نیتیں اچھی ہوتی ہیں۔ جب نیت ہی نہیں ہے تو برکتیں ہی کیسی ہوں؟ بڑا مشہور و معروف دربار ہے، بڑا مشہور و معروف، کس کا؟ اکبر کا اور بیر بل کا۔ دربار سجا ہوا تھا، چاہنے والے بیٹھے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے دور حاضر کے دربار سے سمجھ لیجئے اس دربار کو، سب جانتے ہیں بات غلط ہے لیکن انہوں نے کہی ہے صحیح ہے نا؟ جسے کہتے ہیں نابینا، ہم تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں وہی آپ سمجھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیں کتنے چالاک اور زیرک ہوتے ہیں۔ کہا بیربل یہ بتاؤ یہ ہماری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ یہ فلسفہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھنے والے نے پوچھا یہ پاؤں کے بارے میں، لبوں کے بارے میں، اور یہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے بارے میں، پشت میں، اور سب امام جعفر صادق علیہ السلام نے انکشاف فرمایا ہے۔ لیکن اب دنیاوی اعتبار سے سنیے کہ اچھا یہ بتاؤ بیربل ہماری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ کہ ارے سبحان اللہ، آپ جیسا بادشاہ اور آپ جیسا حاکم، حضور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تحفے بہت دیے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہا حضور؟ آپ اپنی رعایا کا خیال بہت رکھتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، آپ کسی کو مایوسی نہیں ہونے دیتے، آپ بہت تحفے دیتے ہیں، اس لیے آپ کی ہتھیلی پہ بال نہیں۔ بادشاہ ہوتا، اس نے کہا کہ تمہاری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ بھائی ہم تو بادشاہ ہیں، ہم نے تحفے بہت دیے ہیں اس لیے نہیں ہے۔ کہ یہ بتاؤ تمہاری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ تو وزیر کہتا ہے، بیربل کہتا ہے حضور اصل میں جہاں دینے والے ایسے اور لینے والے ایسے ہے نا، آپ تحفے دیتے چلے گئے، ہم تحفے لیتے چلے گئے، اس لیے ہماری ہتھیلی پہ بال نہیں۔ بادشاہ نے پھر کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ تو مسئلہ تم نے واضح کر دیا کہ ہماری ہتھیلی پہ بال اس لیے نہیں کہ ہم تحفے بہت دیتے ہیں، تمہاری ہتھیلی پہ بال اس لیے نہیں کہ تم تحفے لیتے بہت ہو۔ اچھا یہ بتاؤ ان درباریوں کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں؟ دیکھیں جملہ سنیے گا، ارباب بلا عبرت ہے کہ اچھا یہ بتاؤ ان درباریوں کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں؟ بیربل کہتا ہے حضور یہ ہیں کنجوس، یہ ہیں بخیل، انہوں نے نہ کسی کو تحفہ دیا نہ کسی سے لیا، بیٹھے بیٹھے کفے افسوس ملتے رہے، اس لیے ختم ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ذرا مل جل کے بابا سے بلند نہ رہے صلوات ارشاد۔ اچھا دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ ایک عزائی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو جلوس کی مجلسیں ہوتی ہیں نا، بس ان میں سازگار ذہن کو کرنا پڑتا ہے۔ آماد کی جو رہتی ہے وہ جلوس کی رہتی ہے اور وہ ایک پرسہ پیش کرنے کی رہتی ہے، لیکن آپ کی محبتیں شامل حال رہتی ہیں۔ ببو بھائی نے بلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے آنا جانا تو لگا رہتا ہے نا، اتنی آسانی سے بھی نہیں چھوڑتے ہیں یہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے کائنات میں اگر
सबसे हसीन तरीन कोई दीन है तो उसे दीन इस्लाम कहा जाता है, इसलिए कि इस्लाम शराफत है, इस्लाम इल्म है, इस्लाम जो है वो तौहीद है, इस्लाम यकीन है, इस्लाम जो है वो सलसबील है, इस्लाम शराब तहुरा है, इस्लाम खूबसूरती है, इस्लाम ज़ेबाइश है, इस्लाम यकीन है, इस्लाम कुर्बानी है, इस्लाम शराफत है, इस्लाम ईकान है, इस्लाम तस्दीक है, इस्लाम जो है वो यकीन है, इस्लाम तहारत है, इस्लाम फितरत है, इस्लाम यकीन है, इस्लाम हयात है, इस्लाम जिंदगी है, इस्लाम शऊर है, इस्लाम तहारत है, इस्लाम इस्मत है, इस्लाम मोहसिन है, इस्लाम कुर्बानी का नाम है, इस्लाम यकीन का नाम है। और कहा जाए तो यूं कहा जाए कि दीन इस्लाम अगर मस्जिद नबवी में हो तो मोहम्मद कहलाता है, और अगर मिंबर कूफा पर हो तो अली कहलाता है, और अगर रसूल की हवेली में हो तो फातिमा कहलाता है। इस्लाम अगर अपने आप को बचाने के लिए दुश्मन को सल्तनत दे दे तो हसन कहलाता है, और अगर दी हुई सल्तनत वापस लेकर कयामत तक के धड़कते हुए दिलों की सल्तनत में सिक्का राजुल वक्त की तरह रवा दवा हो जाए तो हुसैन कहलाता है। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद हैदरी या माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हुसैन इब्ने अली माशाअल्लाह। साहिबान इल्म अदब तशरीफ फरमा है। अच्छा देखिए, ये लफ्ज़ इस्लाम जो है वो इज़्ज़त है, इज़्ज़त है। अब वो अलग बात है कि हमारे कारनामे ऐसे ही हैं, है ना। अरे डॉक्टर साहब सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, अगर दो चार लम्हात इधर उधर हो जाएं तो आप हमें बता दीजिएगा, वरना आप सर हिलाते रहेंगे और हम सर हिलवाते रहेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, अब एक दो जुमले सुनिए, जाने कुर्बान हो जाएं, जाने कुर्बान। सिर्फ इसलिए तकरार नहीं कि मैं आपको खुश कर रहा हूँ, या सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर से आप खुश हों और सुबहान अल्लाह कहें, हौसला अता करें, बात तमाम हो जाए। जुमले सुनिए। पहला जुमला सुनिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मौला से जब पूछने वाले ने पूछा, मौला सबसे बेहतरीन दीन कौन सा है, बेहतरीन दीन क्या है, इस्लाम की बेहतरीन तारीफ कीजिए। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन इस्लाम ये है, बेहतरीन दीन ये है कि बंदा मोमिन को तकलीफ़ ना पहुँचे, बंदा मोमिन को तकलीफ़ ना पहुँचे। हल्लाल मुश्किलात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात में अगर सबसे बड़ा और बाला कोई शरफ है तो वो शरफ इस्लाम है। इससे बेहतर ना कोई शरफ है और इससे बालातर ना कोई शराफत है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि आज हमारे हालात ये पैदा हो गए, आज कैफियतें ये सादिर हो रही हैं। तो जुमला सुनिए डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का, और आप उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ कीजिए। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, जहाँ तक आवाज़ जा रही है आप दुआओं में याद रखिएगा, ये जुमले वाक़ियन वो जुमले हैं, वो हकीमाना कलमात हैं, इनके बाद तो बात तमाम ही हो जानी चाहिए। डॉक्टर कल्बे सादिक अल्लाह मक़ामहुम मरहूम मग़फ़ूर फरमाया करते थे कि दुनिया में इस्लाम मुसलमान पिट इसलिए रहा है कि मुसलमान हैं, दुनिया में हम लोग मार इसलिए खा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, आखिरत में मार इसलिए खाएंगे कि हम मुसलमान ही नहीं हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और आखिरत में मार इसलिए खाएंगे कि हम मुसलमान, इसलिए कि जो किसी से बुग़्ज़ रखे वो मुसलमान नहीं है, जो किसी से हसद करे वो मुसलमान नहीं है, जो किसी की टांगे पकड़ कर खींचे वो मुसलमान नहीं है, जो किसी की तरक्की से जले वो मुसलमान नहीं है, जो इल्म से दूर है। हाँ वाक़ियन, इसलिए कि मेरे मौला का कौल है, अगर आप तशरीह मुलाहिज़ा फरमाएं और तर्जुमा सुने, इसलिए कि अगर कोई किसी से हसद कर रहा है वो मुसलमान नहीं है, इसलिए कि अगर कोई किसी की टांग पकड़ कर खींच रहा है तो वो मुसलमान नहीं है, इसलिए कि इस्लाम हाथ पकड़ के सहारा देने का नाम है, टांग पकड़ के खींचने का नाम नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अब मिसरे सुनिए गरबाबे विला, दुआओं में याद रखिएगा। मौला के चाहने वाले यहाँ तशरीफ़ फरमाए, बड़े एहतमाम के साथ तमाम तर मजालिस का एहतमाम करते हैं और बहुत दिल जमी के साथ जो हैं वो हौसला अता करते हैं। शायद मैंने जो कुछ भी तय्यब व ताहिर व पाकीज़ा कलमात के अलावा आपके गोश गुजार किया, वो तमाम की तमाम बातें एक तरफ, और ये मिस्र जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ शायद ये हकीकतों से वाबस्ता हैं और इनकी कैफियतें आप ही मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। शायर कहता है कि बशर की सरफराजी का मुझे इनाम कहते हैं। अभी मैंने इब्तदाई मजलिस में आपको गोश गुजार किया कि इस्लाम कुर्ते से नहीं पहचाना जाता, इस्लाम सुरमे से नहीं पहचाना जाता कि ये बरेली का सुरमा है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सुरमा है। इस्लाम जो है वो पजामों से या बिल्कुल ऊंच नीच से नहीं पहचाना जाता, इस्लाम अखलाक से पहचाना जाता है, इल्म से पहचाना जाता है, अदब से पहचाना जाता है, तौक़ीर से पहचाना जाता है, हुस्न अखलाक से पहचाना जाता है, आपसी यकजहती के साथ पहचाना जाता है। और बाबे विला मवालिया ने हैदर करार बशर की सरफराजी का मुझे इनाम कहते हैं, हकीकत में खुदाए पाक का इनाम कहते हैं। मुझे शाहों के महलों में न ढूंढो ए नजर वालों, मैं किरदारों में मिलता हूं, मुझे इस्लाम कहते हैं। किरदार का नाम इस्लाम है, इल्म का नाम इस्लाम है, अखलाक का नाम इस्लाम है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। मुझे शाहों के महलों में न ढूंढो ऐ नज़र वालों। वक्त तो शायद हो गया ना, है ना भाई। देखिए घड़ी और घड़ियाल तो आप ही के पास है ना। मोबाइल ने सारी खूबसूरती छीन ली है ना, सिवाय इस तरह भी कैफियतों के अता करने के। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए हाँ, अब सुनिए माशाल्लाह, जब आप सुन ही रहे हैं और माशाल्लाह बगैर खिलाए पिलाए तो हम आपको जाने नहीं देंगे। हाँ, ऐसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे माशाल्लाह। पूरी अंजुमन संडीले की बैठी और क्या चाहिए, है खुश नसीबी है। देखिए अगर इस्लाम है तो उसके साथ तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहला रहे हैं, एक जुमला कहा करते थे मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब, जोश इस्लाम में, मोहब्बत इस्लाम में बेटे का नाम रख दिया इस्लाम। क्या ये समझ लीजिए, असल में ये हकीकतें और ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ थोड़ी बहुत कोशिश करने के बाद इसलिए आया जाता है क्योंकि आते रहते हैं, वरना ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं ना, हाँ हाँ चलेंगे जब जुलूस बरामद हो जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद परवरदिगार सबको सलामती अता फरमाए। जोश मोहब्बत में, जोश इस्लाम में, इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, तशरीह करने का मौका नहीं है। दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है ना। है आप देखें, अब वो इस मौके पर कहा करते थे, बात अगर वहाँ तक पहुँच रही है, कहते हैं कि जोश इस्लाम में, मोहब्बत इस्लाम में बेटे का नाम रख दिया इस्लाम, तरबियत से रहे खाली। जहाँ तरबियत नहीं होती वहाँ चोरी चाकरी बहुत होती है। अब आप समझें कि जिनकी तरबियत नहीं हो पाई वो आज भी दाखिला इस्लाम तो होगा, इस्लाम में दाखिल तो हो गए, लेकिन पहचान उसी फेल से हो रही है। साहिबान इल्म अदब तशरीफ़ फरमा है, पहचान आज भी उनके पुराने दस्तूर से हो रही है। बेटे का नाम रख दिया इस्लाम, इस्लाम बदनाम क्यों हुआ? शायद मैं उस तरीके से आपको गोशगुजार नहीं कर सकता जैसे वो गोशगुजार क्या करते थे, बयान क्या करते थे। बेटे ने कर ली चोरी, बेटे ने कर ली चोरी, पता चला पुलिस को, तो जितनी डिग्री पुलिस देती है ना, ये गर्मी तो कुछ भी डिग्री नहीं रखती। पुलिस की डिग्री के आगे उबलने लगता है, उबलने। अब जैसे ही उसने डिग्री दी पुलिस ने, जिसे तीसरी डिग्री कहा जाता है, थर्ड डिग्री, ये गोया हो गए। अब डिग्री देने के बाद जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पुलिस ने कहा है कि इस्लाम था, उसने चोरी की है। इंसाफ से बताइए, अगर तरबियत होती तो ये इंसान बदनाम होता या इस्लाम बदनाम होता? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
یہی وجہ ہے کہ اگر اسلام ہے تو تربیت ہونی چاہیے، اسلام ہے تو اخلاق ہونا چاہیے، اسلام ہے تو محبتیں ہونی چاہیے، اسلام ہے تو یقین ہونا چاہیے، اسلام ہے تو حسن اخلاق ہونا چاہیے، اسلام ہے تو عمل میں پیش ہونا چاہیے۔ اگر اسلام کو پہچاننا ہے تو اہل بیت کو پہچانو، بغیر اہل بیت علیہ السلام کے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر اسلام کو پہچاننا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو پہچانو۔ ادبا تشریف فرما ہے، اس لیے کہ ہر ایک شے کا ایک تخلص ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، اصل نام ہوتا ہے۔ جیسے اسد اللہ غالب، نام کیا ہے؟ اسد اللہ، لقب کیا کہلایا؟ غالب۔ میر انیس، ببر علی، اور نہ جانے آپ تو اسی علم و ادب سے تعلق رکھتے ہیں، نام کیا ہے لیکن تخلص سے پہچانے گئے۔ اسی اعتبار سے علامہ محسن نقوی شہید کہتے ہیں کہ اسلام تو نام ہے، لقب کا نام لقب ہے حسین، تخلص ہے حسین۔ اب علامہ محسن نقوی شہید کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ سوچنا کیسا کہاں کی بحث، اس مسئلے پہ سوچنا کیسا کہاں کی بحث، یہ فیصلہ ہے فکر شاہ مشرقین کا۔ اسلام پر ہے ناز تو تاریخ پڑھ کے دیکھ، اسلام اصل میں ہے تخلص حسین کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ اسلام پر ہے ناز تو تاریخ پڑھ کے دیکھ، اسلام اصل میں ہے تخلص حسین کا۔ حسین ابن علی جو اپنے آپ کو حسین کے سپرد کر دے، اسی کو مسلم کہا جاتا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے، اسی کو سفیر کہا جاتا ہے امن و امان کا۔ کہنے والے کہتے رہے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے رہے ہیں، لیکن اسلام کی تعریف کا حق اس وقت تک ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک معرفت اہل بیت علیہ السلام نہ ہو۔ اس موقع پر علماء ذی وقار بیان کرتے ہیں کہ اسلام کچھ نہیں ہے۔ آپ کی کیفیتیں میں ملاحظہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ لبوں پہ سبحان اللہ ہے لیکن آپ کی آنکھیں اشک بار ہو چکی ہیں۔ اسلام کچھ نہیں ہے، افعال آل محمد کو اسلام کہا جاتا ہے۔ قرآن کچھ نہیں ہے، آل محمد علیہ السلام کے گھر میں بولی جانے والی زبان کو قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کہا جاتا ہے۔ حسین، اسلام، مسلم۔ بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں، تقریر کرنے والے تقریر کرتے رہیں، افتخار پیش کرنے والے افتخار پیش کرتے رہیں، لیکن اگر آج یہ سرمایہ حیات برقرار ہے، اگر یہ مکتب انسانیت برقرار ہے، تو اس میں اہل بیت علیہ السلام کا بہت بڑا دخل ہے۔ آج کی تاریخ کیا قیامت کی تاریخ؟ حاجی حج کر رہے ہیں، اگر یہ جملہ ہر مجلس میں پڑھا جائے تب بھی اس کی جو کیفیت ہے وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ بڑا فخر کرتے ہیں نا ہم لوگ، بہت فخر کرتے ہیں کہ حاجی ہو گئے، پروردگار سب کو حاجی بنائے، پرہیزگار بنائے، سب کو زائر آقا حسین بنائے، کتنا فخر ہے۔ لوگ مصافحہ کرتے ہیں، لوگ اس سے بغل گیر ہوتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ اگر آقا حسین حج کو عمرے سے تبدیل نہ کرتے ہیں، روایت بتاتی ہے کہ یزید ملعون نے 40 سے 50 افراد اپنے سپاہی وہ بھیجے جو اپنے لباس میں خنجر چھپائے ہوئے تھے کہ حسین کو خانہ کعبہ کے قریب پاؤ تو وہیں شہید کر دو، لیکن آقا حسین نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا اور رہتی دنیا تک حاجیوں کی اس عزت کو بچا لیا، ورنہ کہنے والے آنے والی نسل کہہ دیتی یہ حاجی یہ طواف کر رہے ہیں، یہ حج کر رہے ہیں، انہی حاجیوں نے آقا حسین کو شہید کر دیا تھا۔ کتنی قیامت کی ساتھ لوگ حج کر رہے ہیں، فرزند رسول خانہ کعبہ کو الوداع کہہ رہا ہے۔ اے میرے جد امجد کی نشانی خدا حافظ، یاد رکھنا عزادارو، مجلس تو ہو گئی، واقعہ ہو گیا، آپ گریہ کر رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن ایک التماس میں کرتا ہوں، بڑی محبتیں آپ کی رہتی ہیں شامل حال، آپ بہت
محبتوں کے ساتھ عزتوں کے ساتھ پذیرائی فرماتے ہیں، لیکن جب بھی آقا حسین کی مظلومی بیان ہوا کرے، آپ خود سنا کریں یا بیان کیا کریں، سر و سینہ پیٹ کر کہا کریں واہ غربتا واہ مصیبتا۔ آقا حسین الوداع کہہ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور آج سے آقا حسین مکے سے کربلا جا رہے ہیں۔ عزادارو، یہ مسلم ابن عقیل سے منسوب ہے مجلس۔ کون؟ جو سفیر آقا حسین ہے، جو غریب کوفہ ہے، جو تمہید کربلا ہے، جو ہرا والے لشکر حسینی ہے، وہ مظلوم کہ جب آقا حسین نے مسلم ابن عقیل کا انتخاب کوفے کے لیے کیا تو روایت یہ بتاتی ہے کہ آقا حسین سے لپٹ جاتے ہیں، بغل گیر ہو جاتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں، دہاڑے مار مار کر گریا کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مجلس آپ کی اللہ قبول فرمائے اور آپ کو عزت عطا فرمائے۔ عزادارو، گریا کر رہے ہیں، مسلم ابن عقیل رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے سوال کیا، مسلم کیا کوفہ جانے سے خوف زدہ ہو، ہراس ہو، پریشانی تمہارے چہرے سے واضح ہو رہی ہے، گریے سے واضح ہو رہی ہے، کیا کوفہ جانے سے ڈر رہے ہو؟ تو مسلم ابن عقیل نے ایک جملہ کہا، آقا آپ کا حکم میرے لیے عزت ہے، آپ کی محبت آپ میرے لیے عزت ہے، آقا میں کوفہ جانے سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ مجھے قلق اس بات کا ہے کہ اب میں حسین کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا، اب آقا حسین کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اسی کے ساتھ ساتھ صاحبان اولاد یہاں تشریف فرما ہے، پروردگار سب کے بچے سلامت رہیں، آپ کی گودیاں آباد رہیں، آپ کے بچے پھلے پھولیں، پروردگار آپ کے بچوں کا اقبال بلند فرمائے، سب کے بچے جیتے جاگتے رہیں، ہر بلائے سماوی اور عرضی سے محفوظ رکھنا میرے مولا کے عزاداروں کو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا سن سکیں گے آپ تاریخ کا جملہ جو مسلم ابن عقیل نے کہا؟ عزاداروں، مسلم ابن عقیل ایک جملہ کہتے ہیں، آقا کیا آپ کی اجازت ہے میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کوفہ لے جاؤں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آقا کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کوفہ لے جاؤں؟ جیسے ہی مسلم ابن عقیل نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، آقا حسین تڑپ جاتے ہیں، اور تڑپنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، مسلم میں منع تو نہیں کرتا لیکن ہاں ایک جملہ تم سے کہہ دیتا ہوں کہ کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں، بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ جیسے ہی آقا حسین نے ارشاد فرمایا، مسلم تڑپ کر کہتے ہیں، آقا اس لیے کہ میرے بچے میرے بغیر زندہ نہیں رہ پائیں گے، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، میرا سکون میرے بچے ہیں، بچوں کا سکون مسلم ابن عقیل ہے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، مسلم ابن عقیل کوفے آ جاتے ہیں، نہ جانے کتنے خط، نہ جانے کتنی بیعت کرنے والے یہاں جو ہیں وہ بیعت کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ملعون کا حکم صادر ہوتا ہے، کوفہ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے۔ کوفے کی گلیاں یکا تنہا مسلم ابن عقیل، کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک ڈیوڑی وا تھی کہ اس ڈیوڑی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مومنہ جس کا نام طاع ہے، جیسے ہی اپنے دروازے پر آتی ہے، آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے شخص کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں؟ جاؤ اپنے گھر تشریف لے جاؤ۔ جیسی اس مومنہ نے یہ کلمات کہے، مسلم تڑپ جاتے ہیں، تڑپنے کے بعد کہتے ہیں، بی بی وہ شخص کہاں چلا جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو؟ عزاداروں، بات چیت ہوتی ہے کہ تو کون ہے؟ کہ مجھے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی اپنے شہزادے کا نام سنا، کہا کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ کہ مدینے سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہ مدینے میں کہاں سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے، خانوادہ رسالت اور امامت سے تعلق رکھتا ہوں۔ کا نام کیا ہے؟ کہ مسلم ابن عقیل۔ جیسے ہی اپنے شہزادے کا نام سنا، آئیے آئیے میرے سید و سردار، یہ گھر آپ ہی کا ہے، لیکن
لیکن عزادارو قیامت ہو گئی. اسی گھر کا ایک ملعون جو ہے وہ ظالم کے یہاں درباری کیا کرتا تھا. جا کر اس ملعون کو بتاتا ہے کہ مسلم نے ہمارے یہاں پناہ لی ہوئی ہے. عزادارو لیکن جیسے ہی گھوڑے سوار آتے ہیں مسلم ابن عقیل اس مومنہ کے گھر سے باہر تشریف لانا چاہتے ہیں. مومنہ کہتی ہے آقا یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسے وقت میں ایسے حالات میں آپ گھر سے باہر تشریف لے جائیں. عزادارو جیسے ہی مومنہ نے یہ کلمات کہے مسلم تڑپ کر کہتے ہیں مومنہ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میری وجہ سے تیرے گھر کی پامالی ہو جائے, بے حرمتی ہو جائے. میں کہوں گا مسلم ایک مومنہ کے گھر کا اتنا خیال, ارے ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے حسین مارے گئے, حسین شہید کر دیے گئے, خیموں کو نظر آتش کر دیا گیا. عزادارو جنگ پر جنگ ہو رہی ہے, ریلے پر ریلے آ رہے ہیں, لشکر پر لشکر آ رہے ہیں. وہ وقت بھی آتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا, دربار ظالم میں لے جایا جاتا ہے. جو گفت و شنود ہوتی ہے وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. عزادارو لیکن قیامت ہو گئی, دارالامارہ پر لے جایا گیا, سر و تن میں جدائی پیدا کی گئی. عزادارو قیامت ہو گئی. ادھر جیسے ہی آقا حسین نے باعجاز امامت عزادارو مولا عباس کو پورے واقعے کی روشناسی کرائی. عزادارو قیامت ہو گئی. میرے مولا عباس ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں میرے سید و سردار آپ کسی طریقے سے مجھے کوفے تک پہنچا دیں. عزادارو لیکن جیسے ہی مولا عباس نے کلمات ارشاد فرمائے میرے سید و سردار آقا حسین نے اپنے قریب بلایا. عزادارو ایک مرتبہ کہا عباس ذرا انگلیوں میں تو دیکھو. عزادارو جیسے ہی دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو دارالامارہ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے, اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتی ہے آ مسلمہ یہ حسین کی ماں. قیامت ہو گئی. عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہیں, حق گری ادا کر رہے ہیں آپ, ذرا سر و سینہ پیٹ کر بیان کریں, اس لیے کہ مسلم ابن عقیل کا تعزیہ برآمد ہو رہا ہے, یہ جلوس عزا برآمد ہونے جا رہا ہے. عزادارو قیامت ہو گئی, مسلم شہید کر دیے گئے, مسلم کے سر و تن میں جدائی پیدا کر دی گئی. عزادارو اسی اثنا میں آقا حسین نے مسلم کی بیٹی کو بلایا, بہت ہی اس کو احتشام کے ساتھ دست شفقت بھیجنا شروع کیا. عزادارو خانوادہ رسالت و امامت سے تعلق رکھتی ہے بچی, جیسے ہی اپنے ساتھ یہ سلوک دیکھا ایک مرتبہ کہتی ہے اے سید و سردار ارے یہ سلوک تو ایسے ہو رہا ہے جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اے امو جان میرے بابا کی تو خیر ہے. عزادارو جیسے ہی بچی نے سوال کیا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس موقع پر علماء بیان کرتے ہیں کہ رقیہ اے مسلم ابن عقیل کی بیٹی بڑی خوش نصیب ہے, ارے تیرے بابا کا سایہ سر سے اٹھا تو حسین پرسہ دینے والے ہیں, تعزیت پیش کرنے والے ہیں, لیکن ہائے سکینہ حسین کے بعد تماچے مارے گئے. ارے جو گوشوارے پہنائے گئے تھے ظالمین نے وہ گوشوارے بھی چھین لیے. یہی وجہ ہے کہ سکینہ فرماتی ہے بابا قیامت ہو گئی, آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے ظالمین نے چھین لیے. عزادارو سرو سینہ پیٹو, اس لیے کہ مسلم شہید کر دیے گئے. سفیر حسین مارا گیا, سفیر حسین قتل کر دیا گیا. یہ اس غریب کا جلوس ہے جسے کوفیوں نے مکر اور فریب سے شہید کر دیا. مسلم ابن عقیل ہیں, کوفے کی گلیاں ہیں, دارالامارہ پر سر آویزاں کر دیا گیا. اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے قریب آیا تو ایک سر سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. زینب نے شہزادی نے اس آواز کو سنا, تڑپ کر کہا حسین. سر کی طرف مخاطب ہوئی, حسین کون ہے جو اس عالم غربت میں سلام کر رہا ہے؟
اس لیے کہ ہمیں ابھی تک کسی نے سلام نہیں کیا۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بہن یہ مسلم ابن عقیل کا سر ہے جو دار ہمارا بنانے سر ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلَبُونَ اللہ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ میرے معبود ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ میرے معبود بہت سے مومنین مومنات بیمار ہیں، علیل ہیں، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ آپ خاص طور سے دعا کیجئے ہمارے ببو بھائی کے لیے، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے بھی حضرات بیمار ہیں جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں مولا کے عزادار چاہنے والے علیل ہیں، بیمار ہیں، پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، سب کی عزا کو قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بہت سے مولا کے عزادار بچے بچیاں کنیزان جناب سیدہ بیمار ہیں، علیل ہیں، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے توسل سے پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرما اور سب کو خوشی عطا فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ علماء حقہ شعراء حقہ کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم رکھ، ظالمین کو نیست و نابود کر دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، صاحب خانہ اہل خانہ کو ہر بلائے سماوی اور عرضی سے محفوظ فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یہ مولا کے عزادار یہاں سے لے کر وہاں تک جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے، استادہ ہیں، میرے معبود ان کی شرکت کو قبول فرما، اور اس ذکر کے صدقے میں انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا مولاتی یا فاطمہ یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک اللہ ما قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا مولاتی یا فاطمہ الزہراء غثنی اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصرۃ ولا تسونی فی نفسی ولا فی احد من احبتی یا کاشف الکرب وجہ حسین علیہ السلام اشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا بطرع بن یالیو یا اسد اللہ یا بطرع بن یالیو یا اسد اللہ یا بطرع بن یالیو یا اسد اللہ ماتم حسین۔